أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، عزیزان ایمانی، برادران اسلامی، قرآن حکیم کی ان دو آیتوں کی روشنی میں ہمارا وہ سفر جاری ہے جو ہمیں روزانہ کم سے کم ایک قدم کربلا سے نزدیک کر دیتا ہے. یہ سفر معمولی سفر نہیں ہے. یہ محرم الحرام کی مجلس ہے اور اس میں اخلاص کے ساتھ آپ کی شرکت یہ آپ کو اس منزل سے نزدیک کرتی ہے جو منزل اس کائنات میں اس سے زیادہ بلندتر منزل اور عرش الہی سے قریب تر کوئی اور منزل نہیں ہے. اس عالم ناسوت میں رہتے ہوئے، اس عالم ملک میں رہتے ہوئے ملکوت سے نزدیک ترین کوئی منزل ہے تو وہ کربلا ہے. وہ کربلا ہے. ہاں، مجھے معلوم ہے کہ بہت سے حضرات میرے اس جملے کو سمجھ نہیں پائیں گے. جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، بہت سے حضرات یہ کہیں گے کہ اس میں مبالغہ ہے، محض عقیدت مندی ہے، ذاتی عقیدہ ہے. میں صرف یہی کہوں گا کہ اس وقت میں کسی مناظرے کی منزل میں نہیں ہوں. میری التماس یہ ہے کہ علمی انداز سے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. ذکر حسین سنیں تو صحیح. ذکر حسین بیمار دلوں کی شفا ہے. ذکر حسین تاریک ذہنوں کی جلا ہے. یہ ذکر حسین ہے جو بتائے گا کہ اسلام کیا ہے، توحید کیا ہے، عادل کیا ہے، نبوت کیا ہے،
امامت کیا ہے، آخرت کیا ہے. یہ ذکر حسین ہے جو بتائے گا ہماری نماز میں کیسا اخلاص ہونا چاہیے. یہ ذکر حسین ہے جو بتائے گا کہ اصلاً دوسری تمام عبادتوں میں اخلاص کا مرتبہ کیسا ہونا چاہیے. ذکر حسین ہے جو ہمیں عام سی عبادت سے بلند کر کے نسک تک پہنچائے گا. یہ جو اس آیت میں ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، میں عرض کر چکا ہوں کہ لفظ صلاۃ کے مفہوم کو بھی ادا کرنے کے لیے ایک لفظ کوئی ہمارے پاس نہیں ہے، مترادف جسے کہتے ہیں، اور نسک کے لیے اس سے زیادہ مشکل ہے. نسک اسی روٹ ورڈ سے نسیکہ لفظ ہے. چاندی جب نکلتی ہے زمین سے، معدن سے، کان سے، اور اس میں بہت سے دوسرے معدنیات شامل ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں ملی ہوتی ہیں. جب اس کو صاف کر کے خالص چاندی بنائی جاتی ہے تو اس پروسیس کو کہتے ہیں نسیکہ. نسیک. اسی طرح جتنی بھی عبادتیں ہیں جب وہ خلوص کے پروسیس سے گزر کے بلند ترین منزل تک پہنچتی ہیں تو مناسک کہلاتی ہیں. لفظ مناسک، منسک، مناسک، یہ قرآن مجید میں طرح طرح سے آیا ہے یہ کلمہ. اور جو لوگ حج پہ جاتے ہیں بطور خاص، وہاں ارکان و اجزائے حج کو مناسک حج کہتے ہیں. یہ لفظ کہاں استعمال ہوا؟ مناسک جمع ہے منسک کی. اب حج میں صرف نماز تو ہے نہیں، ارکان حج کے طور پر تو نماز بہت مختصر سی ہے. یہ 5 وقتہ جو نمازیں ہیں نا یہ تو اپنی جگہ ہے، مگر حج میں کئی رکعت نماز واجب ہے بتائیے؟ نہیں، اتنا آپ کو معلوم ہے، آپ خاموش ہیں، آپ بتا نہیں رہے ہیں، ایک آداب مجلسی ہے، وہ اتنا تو معلوم ہے آپ کو. ایک صلوات پڑھ دیجیے دیکھیے حج میں اور نماز میں بہت سے فرق ہیں. بظاہر جوہر میں دونوں ایک ہیں. یہ جو آپ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور وہ جو آپ 2-3 دن 4 دن یا 5 دن حج میں گزارتے ہیں، دونوں اپنے جوہر میں ایک ہیں، حقیقت میں ایک ہیں. ظاہری طور پر دونوں میں بہت سے اختلافات ہیں. فقہ نماز کے حدود کو بیان کرنے کا متکفل ہے، علم فقہ اور فقیہ. حج کے ظاہری احکام بیان کرنے کا متکفل ہے، یعنی ذمہ دار ہے، فقیہ اور علم فقہ. یہ عرفان ہے جو بتاتا ہے کہ دونوں میں داخلی وحدت کیسی ہے. یہ علم عرفان کا دائرہ ہے جو یہ بتا. اور حج میں، نماز میں اور روزے میں، نماز میں اور اعتکاف میں، ان سب میں یہ جتنی عبادتیں ان میں وحدت کا رشتہ ہے. روح ایک ہے، حقیقت ایک ہے، مگر ظاہری شکلیں الگ الگ ہیں. تو بہرحال نماز میں زیادہ تر کچھ کہنا ہے، تکبیر کہنی ہے، اس کے بعد قیام کی حالت میں قرأت کرنی ہے، رکوع میں جھکے اور اس کے بعد وہاں بھی ذکر کرنا ہے، رکوع سے اٹھے پھر کچھ ذکر مستحب صحیح کرنا ہے، پھر سجدے میں گئے وہاں ذکر کرنا ہے.
سجدے سے اٹھے، 2 سجدوں کے درمیان ذکر ہے، استغفار ہے، ثناء الہی ہے، پھر سجدہ ہے، پھر اٹھیں، پھر کھڑے ہوں، ہر حالت میں ذکر ہے، اور زیادہ تر واجب اور اس کے بعد مستحب۔ حج میں کہنا کم ہے، کرنا زیادہ ہے۔ کہنے کا عنصر بہت کم ہے حج میں۔ کیا چیزیں پڑھنا واجب ہے بتائیے حج میں؟ ایک تلبیہ واجب ہے، جس وقت احرام باندھ رہے ہوں، نیت احرام کا باندھنا اور تلبیہ لبیک اللہم لبیک، یہ واجب ہے۔ اور اس کے بعد کیا واجب ہے؟ سب مستحب ہے۔ عرفات کی دعائیں سب مستحب، مزدلفہ میں ذکر سب مستحب، منی میں ذکر سب مستحب، طواف کی حالت میں ذکر سب مستحب، سعی کی حالت میں ذکر سب مستحب۔ صرف طواف کے بعد 2 رکعت نماز طواف واجب ہے۔ تو گویا حج میں نماز 2 رکعت، 5 وقت کی نمازیں تو آپ پڑھیں گے، وہ اپنی جگہ واجب ہے۔ آپ حج کی حالت میں ہوں یا نہ ہوں، نماز 5 وقت کی اپنی جگہ ہے۔ لیکن حج میں یہ 2 رکعت نماز و طواف کے علاوہ کیا ہے؟ خود طواف کرنا ہے، سعی کرنی ہے، قربانی کرنی ہے، رمی جمرات کرنا ہے۔ توجہ ہے؟ عرفات میں جانا ہے، قیام کرنا ہے، مزدلفہ میں قیام کرنا ہے۔ یعنی نماز میں کہنا ہے، حج میں کرنا ہے، اور وہ بھی اس اخلاص کے ساتھ کہ ان تمام اعمال کا نام مناسک رکھا گیا، خلوص کے ساتھ راستہ چل رہے ہیں، خلوص کے ساتھ قیام ہے۔ بھئی عرفات میں بیٹھے ہیں کس لیے؟ مولا کا حکم ہے، بیٹھے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، بیٹھے ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ 3 ستون ہیں، انہیں جا کے کنکریاں مار رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ جو حضرات ہر چیز کو اپنی ظاہری سطحی عقل عملی سے جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں، ظاہری سطحی عقل عملی سے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں یہ حکمت ہے، اس میں یہ حکمت ہے، اس میں یہ حکمت ہے، یہ کوششیں نہ کریں۔ ہمارے تمام اعمال اور وظائف کی حکمت بس ایک ہونی چاہیے، مولا کا حکم ہے اور ہمیں کرنا ہے۔ یہ کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا مطلب اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں۔ ہاں، لوگ پوچھتے ہیں اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے، انسان کا کیا فائدہ ہے؟ بشر ہر عمل میں انسان کے لیے فوائد ہیں، اور ایک نہیں، ایک سے زائد تہ در تہ حکمتیں اور مصلحتیں ہیں، مگر ہمیں اپنی نیت اتنی خالص رکھنی ہے کہ اس نے فرما دیا ہے تو بس ہر چیز کی علت شرعیات میں، عبادات میں بطور خاص جب بھی کیوں کا سوال ہو، نماز کیوں پڑھنی ہے؟ حکم مولا ہے اس لیے پڑھنی ہے۔ روزہ کیوں رکھنا ہے؟ بہت سے لوگ ہر سال ماہ رمضان المبارک سے پہلے ماشاءاللہ مقالے چھپنا شروع ہو جاتے ہیں، سائنسدانوں نے یہ فائدے بتائے ہیں بھوکے رہنے کے، شوگر کنٹرول ہو جائے گی۔ اے سبحان اللہ، کیا فراست دینی ہے! روزہ رکھنا اس لیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے روزہ رکھو، روزہ رکھ رہے ہیں۔ اگر سائنسدان نے واجب کیے ہوتے روزے تو آپ سائنسدان سے پوچھتے کہ روزے کے فوائد کیا ہیں؟ آپ کا بحیثیت مومن، غور کیجئے گا جو عرض کر رہا ہوں، بحیثیت مومن ایمان لائے ہیں نا، قال اللہ و قال رسول اللہ پر ایمان لائے ہیں، تو بحیثیت مومن ہر وائی کا جواب، ہر کیوں کا جواب صرف ایک آپ کے پاس ہونا چاہیے، حکم مولا ہے، ہمیں یہ کام انجام دینا۔
یہ دو پہاڑیوں کے درمیان کس لیے چل رہے ہیں؟ کچھ دیر تک تو سکون سے چلتے ہیں، کچھ دیر تک اس طرح چلتے ہیں کہ جیسے ہرولہ جسے کہتے ہیں، ایک خاص انداز سے۔ یہ کیا انداز ہے؟ یہ جنون ہے، دیوانگی ہے؟ ہاں جنون ہے اور دیوانگی ہے، لیکن بڑی معرفت کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ عشق الہی ہے، حکم الہی کے آگے سر تسلیم خم۔ تو یہ 3 دن یا 4 دن یا 5 دن جو حج میں گزارتے ہیں آپ، مناسک حج، اس میں ایک قربانی ہے، لیکن مناسک حج میں احرام باندھنے سے لے کر اور اختتام تک، زیارت وداع تک اور طواف وداع تک، سب ارکان و اجزاء مناسک حج کہلاتے ہیں، اور اس میں تقریباً زندگی کی تمام ایکٹیویٹیز شامل ہو جاتی ہیں۔ سونا بھی ہے، جاگنا بھی ہے، اور قیام بھی ہے، اور سفر بھی ہے، یہ کہلاتے ہیں مناسک۔ اس مناسک کے مفہوم کو اور عام کریں، زندگی کا ہر عمل شامل مناسک ہو سکتا ہے، اور اگر یہ مناسک حق سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالصتاً ہوں، یعنی مثلا آپ مجلس میں تشریف لائے ہیں، مجلس میں تشریف لانے کا ہدف و مقصد بس یہی ہو کہ ہم خدا کی خاطر مجلس حسین میں جا رہے ہیں، اور بس کوئی مصلحت نہ ہو، کوئی اور مسئلہ۔ مجلس میں جائیں گے تو فلاں سے ملاقات ہو جائے گی، ایک سوشل گیدرنگ ہو جائے گی، سلام علیک ہو جائے گی، ہم ان کے یہاں مجلس میں نہیں جائیں گے، ان کے یہاں مجلس میں جائیں گے، ان سے ہمارے تعلقات زیادہ ہیں، ان سے ہمارے تعلقات کم ہیں۔ تو آپ ان کی مجلس میں جائیے گا تو تعلقات کے تحت جائیے گا، حسین کی مجلس میں جب جائیے تو خدا کی خاطر جائیے۔ اسے مزاج بنائیں، اسے مزاج بنائیں۔ ذاکرین ذکر کریں تو اخلاص کے ساتھ، اس میں یہ شائبہ شامل نہ ہو کہ ہمیں مجمع سے داد کتنی ملے گی۔ ذاکرین سوز خان ہو، نوحہ خان ہو، مرثیہ خان ہو، خطیب ہو، ہمیں داد کتنی ملے گی؟ کس سے داد چاہیے؟ مجمع سے۔ ذکر کس کا ہے؟ ذکر کس کا ہے؟ غور فرمائیں آپ۔ یا بعض حضرات سامعین، اب عجیب کیفیت ہے، یہ جملے بھی کہہ لینے دیجئے، برداشت کر لیجئے۔ محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ عموماً کہیں نہ کہیں ذاکرین کے ذہن میں یہ بات ضرور آ جاتی ہے کہ ہمیں ایسی تقریر کرنی ہے کہ مجمع خوش ہو جائے، اور مجمع میں جو لوگ آتے ہیں ان میں عموماً یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ اب وہ ممبر سے کچھ سیکھنے کے لیے نہیں تشریف لاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں جو کچھ معلوم ہے پہلے سے وہ اپنی جگہ پرفیکٹ ہیں۔ دیکھیں یہ ذاکر پڑھتا کیا ہے، یہ ہے کیفیت۔ دیکھیں یہ ذاکر کیا پڑھتا ہے، دیکھیں یہ کیا بیان کرتے ہیں، کیسا بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد محاکمہ شروع ہوتا ہے، نہیں یہ تو ٹھیک نہیں پڑھا، یہ تو آج تک ہم نے سنا نہیں تھا، یہ کیسے پڑھ دیا۔ بس اس کے آگے اور جتنے اور جس قسم کے جملے ہوتے ہیں میں دہرانا نہیں چاہتا۔ خدا کا شکر ادا کیجئے کہ حکم پروردگار سے سب سے بڑے معلم انسانیت اور مربی بشریت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سب سے بڑی مستقل اور پائیدار اور لازوال ایک ثقافتی ورثہ چھوڑا ہے، وہ یہ منبر ہے۔ یہ منبر
یہ ممبر جو ہر مسجد میں پایا جاتا ہے، اس ممبر کو ممبر رسول کہتے ہیں نا. ممبر رسول تو وہ تھا جو حضور نے بنوایا تھا اور اس پہ خود خطبہ ارشاد فرماتے تھے. تو یہ تو ممبر رسول نہیں ہے. جو مسجدوں میں ہے وہ تو ممبر رسول نہیں ہے. پھر یہ کیا ہے؟ یہ اس ممبر رسول کی شبیہ ہے. جو لوگ شبیہوں کو برداشت نہیں کرتے ان سے جا کے کہیے کہ ہر مسجد میں ایک شبیہ رکھی ہے. ہر مسجد میں ایک شبیہ موجود ہے. یہ شبیہ ممبر پیغمبر ہے. مسجد میں بھی ممبر بنوایا حضور نے، اور صحرا میں قیام کیا تو وہاں بھی ممبر بنوایا. کچھ اور نہیں بنوایا. کیا بنوایا؟ ممبر. اس کے معنی ہے یاد رکھو وحشیوں، دیوانوں، جاہلوں، نادانوں، انسانوں، اگر تمہیں ویرانوں کو تہذیب کی آماجگاہ بنانا ہے تو ممبر کا سہارا لینا پڑے گا. صحرا میں ممبر بنوایا ہے پیغمبر نے. صحرا میں ممبر. اور ہمارے ہمارے پیغمبر. تو یہ ممبر، اسے اپنا محکوم نہ بنائیے، خود کو اس کے محکوم بنیے. آپ ممبر کے بیانات اس نقطہ نظر سے نہ سننے کے لیے تشریف لایا کریں یا لے جایا کریں کہیں بھی کہ آپ ڈکٹیٹ کریں گے اور پڑھنے والا آپ کی مرضی کے مطابق پڑھے گا. آپ اس ارادے سے جائیں، اس خضوع کے ساتھ، اس خشوع کے ساتھ، یہ قابلیت پیدا کر کے. قابلیت کے معنی کیا ہے سمجھ رہے ہیں آپ؟ اردو میں عام جو محاورہ ہے قابلیت کا یعنی عالم ہونا. جو اصطلاح ہے فلسفے کی قابلیت وہ یہ ہے کہ کسی چیز کے قبول کرنے کی صلاحیت ہونا. قابل اس میں فاعل ہے. قابل یعنی قبول کرنے والا. تو قابلیت لے کر جائیں، استعداد لے کر جائیں کہ جو وہاں سے صالح پیغام ملے گا وہ ہم قبول کریں گے. نہ یہ کہ ہم آج جا رہے ہیں ٹیسٹ کرنے کے لیے دیکھیں یہ ذاکر کیسا پڑھتا ہے، وہ ذاکر کیسا پڑھتا ہے، وہ عالم کیسا پڑھتا ہے. ظاہر ہے سب معصوم نہیں ہیں، غیر معصوم ہیں. جہاں تک ان کی زبان سے معصوم کا پیغام مل جائے قبول کر لیجیے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. تو یہ مجلسوں میں شرکت بھی، مجلسوں میں بیان بھی اور شرکت بھی اخلاص کے ساتھ. اگر یہ اخلاص کے ساتھ ہوگا تو یہ بھی جزء نسک ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری صلاۃ، میری تمام عبادتیں اور میری قربانی اور میری پوری زندگی اور میری موت سب اللہ کے لیے. عجب مقام ہے، عجب مقام ہے. یہ آیت اپنا مطمع نظر بنا لیجئے. ہر وقت یہ کلمات قرآن مجید کے آپ کی آنکھوں کے سامنے رہیں اور یہ آواز وحی آپ کے کانوں میں گونجتی رہے، بلکہ گوش دل میں گونجتی رہے. ہمیں جو کچھ کرنا ہے اس پروردگار کے لیے کرنا ہے، چونکہ وہ خالق ہے ہمارا. کل ایک بحث علمی چھڑ گئی تھی، اور بس بحثیں چھیڑ تو دیتا ہوں میں، لیکن وقت کی محدودیت ہے اس لیے مکمل نہیں ہو پاتی ہیں. اکثر صرف جستجو بیدار ضرور ہو جاتی ہوگی کہ یہاں پر اسی آیت کے ضمن میں مفسرین نے اور کلامی اور حکیمانہ ذوق رکھنے والوں نے، یعنی جن کا فلاسفیکل ٹیسٹ ہے، انہوں نے اس کے ضمن میں یہ بحث چھیڑ دی کہ انسان مختار ہے یا مجبور. ہم اپنے تمام اعمال اپنے اختیار سے بجا لاتے ہیں، اپنے تمام افعال اپنے اختیار سے بجا لاتے ہیں، یا ہم مجبور ہیں. اور جو کچھ بھی ہم بجا لاتے ہیں، یہ فعل جو ہم انجام دیتے ہیں، کوئی بھی فعل، یہ فعل ہمارا ہے یا
دراصل یہ تخلیق ہے باری تعالیٰ کی۔ اب ظاہر ہے کہ جن حضرات نے بھی ایک صلوات پڑھتے ہوئے آگے تشریف لے آئے، صلوات پڑھتے ہوئے کچھ ممبر سے قریب آ جائیں۔ کافی جگہ ہے، ادھر رائٹ پہ آ جائیں، تھوڑا تھوڑا سا ادھر اور ہو جائے، اس طرف کافی جگہ ہے نا، ادھر سے اور آگے ہو جائے، اس طرف ادھر کافی صلوات پڑھتے ہوئے۔ محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ اچھا دیکھیے، یہ میں کئی مرتبہ ممبر سے بحث کر چکا ہوں نسبتاً محوری موضوع بنا کر بھی، اور مسئلہ اہم ہے، چونکہ کوئی فلسفی ہو یا نہ ہو، ہر فرد بشر کے دل و دماغ میں جبر و اختیار کی بحث مسلسل چلتی رہتی ہے۔ کوئی اسے ایکسپریس نہ کر سکے، بیان نہ کر سکے، کیونکہ بیان کی قوت نہیں ہے، مگر دل میں اور دماغ میں یہ سوالات ضرور ہوتے ہیں۔ ایک مزدور مزدوری کر رہا ہے اور کبھی کبھی وہ پوچھ لیتا ہے، کوئی ملتا ہے، مجھ سے بھی پوچھا ہے لوگوں نے، مولانا آخر پروردگار نے ہمیں ایسی زندگی کیوں عطا کی؟ گویا گلہ ہے، شکوہ ہے۔ کھیت میں مزدوری کرنے والا بھی فلاسفر نہیں ہے، مگر وہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ میں کیا ہوں، یہ سب کیوں کر رہا ہوں، میں مجبور ہوں یا مختار ہوں۔ تو یہ سوال ہر دل اور ہر دماغ سے جڑا ہوا ہے، اور اس میں جو دنیا کے فلاسفہ ہیں ان میں سے بیشتر وہ ہیں جو انسان کو مجبور سمجھتے ہیں، یہ عرض کر دوں میں۔ اور دنیا کے جو فلاسفہ ہیں، فلاسفرز، تھنکرز، انٹلیکچوئلز، ان کا معلوم ہے اپروچ کیا ہے؟ کچھ تو بیشتر انسان کو مجبور سمجھتے ہیں، اور وہ انٹلیکچوئلز، وہ فلاسفرز جو کسی نہ کسی پولیٹیکل سسٹم کے بھی وفادار ہوتے ہیں، وہ انسان کو نہ صرف یہ کہ مجبور سمجھتے ہیں بلکہ مجبور بناتے بھی ہیں، مجبور بناتے بھی ہیں۔ بس اس چھوٹے سے فقرے میں بہت بڑی بات گزارش کر دی میں نے، اس سے زیادہ ظاہر ہے پالیٹکس میرا میدان نہیں ہے، لیکن جو زندگی سے جڑی ہوئی باتیں ہیں، مجبور سمجھتے ہیں اور مجبور بناتے ہیں۔ اور خدا کی قسم، یہ خدا کے فرستادہ پیغمبر ہوتے ہیں، نبی ہوتے ہیں، اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں، جو مجبور انسانوں میں بھی اختیار کی روح بھر دیتے ہیں۔ نعرہ حیدری، مجبور انسانوں میں بھی اختیار کی روح بھر دیتے ہیں۔ اس لیے اس آیت کے ضمن میں یہ تصور نہ فرمائیں کہ اللہ فرما رہا ہے اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے کہ ہمارے سارے افعال دراصل اللہ کی تخلیق ہیں۔ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اے نبی آپ یہ پیغام دیجئے کہ ہم نے تمہیں اختیار دیا ہے، اب تم اپنے ارادے سے اپنی صلاۃ ہماری نذر کرو، اپنے نسک ہماری نذر کرو، اپنی زندگی ہمارے لیے مخصوص کرو، اپنی موت ہمارے لیے مخصوص کرو۔ جبر نہیں، اختیار۔ ہاں یہ ضرور ہے، وہ رب ہے، رب صرف خالق نہیں ہے، رب بھی ہے۔ تربیت کے انداز معلوم ہے؟ یہ مثال میں اس سے پہلے بھی شاید 2-1 مرتبہ دے چکا ہوں۔ بچوں کی تربیت میں ہم نے اپنے بزرگوں کو تو یہ دیکھا تھا کہ اخلاقی صفتیں پیدا کرنے کے لیے انسان میں بڑی حد تک خود غرضی پائی جاتی ہے، خود غرضی اور خود پرستی پائی جاتی ہے سب میں کم و بیش، اور اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہی اس لیے جاتا ہے تاکہ ہم خود پرستی اور خود غرضی کے دائروں سے نکل کر خدا پرستی اور خدا طلبی تک پہنچ سکیں۔
یہ مشق اور ریاض ہے، یہ سفر طے کرنا ہے، یہ قلب ماہیت ہونی ہے۔ تو بہرحال جو اساتذہ تھے اور جو گھر کے بزرگ تھے وہ کیا کرتے تھے، بچوں میں اخلاقی خوبیاں شروع سے انکلکیٹ کرتے تھے، تخم ریزی کرتے تھے، بیج بوتے تھے۔ بیج بوتے تھے کیسے؟ اب بچہ ہے، جو چیز اسے نظر آتی ہے وہ سمیٹ لیتا ہے، یہ میرا، یہ میرا، یہ میرا۔ اب وہ کیا کرتے تھے، باہر سے وہ چیز لائے، مٹھائی فرض کیجئے لے آئے اور بچے کو دی، اور اس کے بعد خود ہی طرح طرح سے بچے بن کے منہ کھول کے کبھی کبھی، بیٹا ہمیں بھی تو کھلاؤ۔ سبحان اللہ، آپ بڑے، آپ نے لا کے دیا اور پھر آپ اسی بچے سے کہہ رہے ہیں ہمیں بھی کھلاؤ۔ یہ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ صرف لینے کی عادت نہ پڑے، دینے کی بھی عادت پڑ جائے۔ بیٹا بھائی کو دو، بہن کو دو، دوسرے بچوں کو دو، لاؤ ہمیں کھلاؤ، خود ہی لا کے دیا ہے اور خود ہی پھر بچے کے ہاتھ سے کھا رہے ہیں۔ بچے بن کے بڑے بچوں کو اس طرح بڑا بناتے تھے۔ اخلاقی تربیت، اخلاقی تربیت۔ تو یہ جو تربیت کا انداز ہمیں سکھایا گیا، اس سے ملتا جلتا پروردگار کا انداز ہے۔ زندگی دیتا ہے پھر کہتا ہے اپنی زندگی ہماری نظر کا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد علیہ۔ ہمیں زندگی کس نے دی ہے؟ کس نے دی ہے یہ زندگی؟ یہ وجود کس نے عطا کیا ہے؟ کس نے دی ہے زندگی؟ سائنسدانوں نے؟ کس بازار میں بکتی ہے زندگی؟ کس دکان سے لائے ہیں آپ زندگی؟ اسی نے زندگی عطا کی ہے، اور وہی تعلیم دے رہا ہے کہ ہم نے جو زندگی عطا کی ہے اب ہمیں واپس دو۔ ہم نے بے طلب دی تھی تمہیں، اور اب ہم طلب اس لیے کر رہے ہیں کہ تم کو زندگی کے ساتھ اختیار بھی دیا ہے، اب تم اپنے اختیار سے ہمیں عطا کرو۔ اپنے اختیار سے دو، اپنے شوق سے دو، اپنے ارادے سے دو، اپنی مرضی سے دو۔ اور یہی سب سے بڑی انسان کی آزمائش ہے، اور یہی دو طرح کے انسان ہمیں ملتے ہیں۔ کچھ وہ انسان ہیں، کچھ وہ انسان ہیں جو اس لطافت کو، اس ظرافت کو، اس نزاکت کو، اس دقیق نقطے کو نہیں سمجھ پاتے، اور اپنی خود غرضی یا خود پرستی یا دنیا پرستی یا دنیا طلبی میں غرق رہتے ہیں۔ اور کچھ وہ ہیں جو اس نقطے کو سمجھ جاتے ہیں، تو پھر ان کا انداز اتنا بلند ہوتا ہے، اتنا بلند ہوتا ہے، اتنا بلند ہوتا ہے کہ وہ خود گواہی دیتا ہے کہ تم تو اس منزل پر آ گئے ہو کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم کچھ سوچتے بھی نہیں ہو مگر وہی سوچتے ہو، وہی چاہتے ہو جو میں چاہتا ہوں۔ یہ منزل ہے ایسے افراد۔ اب دیکھیں یہ ہر منزل جو ہے بہت تفصیل طلب ہے، بہت وقت چاہیے بیان کے لیے، مگر میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں کہ یہ جو فضائے مجلس ہے یہ بڑی پربرکت ہوتی ہے، خدا کی قسم، خدا کی قسم۔ یہ فضائے مجلس، یہ فرش عزا، یہ ممبر اور یہ فضا اتنی پربرکت ہوتی ہے کہ بہت سے دقیق ترین علمی نکتے جو حوزہ علمیہ میں، مدرسوں میں، یونیورسٹیز میں سمجھنے اور سمجھانے میں نہ جانے کتنا وقت صرف ہوتا ہے، وہ یہاں چند لمحوں میں آپ تک منتقل ہو جاتی ہیں، چند لمحوں میں منتقل ہو جاتی ہیں باتیں۔ اب بہرحال میں اکثر جہاں اختیار و جبر کی بحث چھڑ جاتی ہے تو مجھے یہ شعر پسند بہت ہے، میں کئی مرتبہ ممبر سے دہرا چکا ہوں، پھر آج دہرا رہا ہوں۔ ہر چند کے جناب مولانا شیخ امام بخش ناسخ لکھنوی کو زبان کا شاعر سمجھا جاتا ہے، مگر ایسا حکیمانہ شعر کہا ہے
کہ اس پر نہ جانے کتنی طویل حکیمانہ و فلسفیانہ نظمیں قربان کی جا سکتی ہیں۔ اس میں شعری حسن بھی ہے، زبان کا حسن بھی ہے، اور مضمون مکمل ہے۔ 2 مصروں میں کوئی 200 صفحے کا مضمون سمیٹ کے رکھ دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ چلا عدم سے میں جبرن، اب یہ ضرور میری طرف سے جبر ہے آپ پر کہ آپ لندن میں ہیں اور میں لکھنؤ کے دبستان لکھنؤ کے بانی کا شعر آپ کو سنا رہا ہوں، ناسخ جیسے استاد کا۔ بہرحال تو فرما گئے ہیں کہ چلا عدم سے میں جبرن تو بول اٹھی تقدیر، چلا عدم سے میں جبرن تو بول اٹھی تقدیر، بلا میں پڑنے کو کچھ اختیار لیتا جا۔ واقعاً اردو شاعری میں، پوری اردو شاعری میں موضوع جبر و اختیار پر یہ شعر بے نظیر ہے۔ حالانکہ دوسرے لطیفانہ انداز سے بہت سے شعراء نے جبر و اختیار پر، بلکہ جبر و اختیار کا مضمون تو بہت ہی مبتذل مضمون ہے، پامال مضمون ہے۔ کوئی شاعر ایسا نہیں ہے کہ جس کے یہاں جبر و اختیار کا مضمون نہ ہو۔ ارے بھائی وہ بھی جبر و اختیار ہی تو ہے۔ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے، یہ کیا ہے؟ جبر کا اعتراف ہے، گلہ ہے، شکوہ ہے کہ ہم اپنی خوشی سے تھوڑی آئے ہیں۔ تو اکثر شعراء کے ہاں جبر کا مضمون موجود ہے، مگر شیخ امام بخش ناسخ قابل داد ہیں کہ انہوں نے 2 مصروں میں مکمل بات کہی، اور ایسے حسن سے کہی ہے کہ اس مضمون کے اگر فلسفیانہ نقطہ نظر سے بھی آپ مقالہ لکھیں جبر و اختیار پر، تو جو کلیدی الفاظ ہیں وہ سب موجود ہیں یہاں۔ تقدیر، جبر، اختیار، بلا۔ بلا کس معنی میں؟ عربی میں بلا کہتے ہیں صرف مصیبت کو نہیں، آزمائش کو، آزمانا۔ ابتلا یعنی آزمائش، واضح ہے؟ ابتلا یعنی آزمائش، تو بلا میں پڑھنے کو یعنی آزمائش میں پڑھنے کو۔ اور ہمارے یہاں پھر چلا، یہ فعل، اب میں تو جس انداز سے تجزیہ کرتا ہوں تو یہ چلا فعل لازم ہے کہ متعدی، اور فعل بحیثیت فعل اختیار پہ دلالت کرتا ہے یا جبر پر؟ کتنی بحثیں ہیں۔ تو اگر خالص لسانی نقطہ نظر سے تجزیہ کیا جائے تو کس قدر طویل بحث ہوگی، لیکن بہرحال اس میں ایک پیغام ہے کہ چلا عدم سے میں جبرن تو بول اٹھی تقدیر، بلا میں پڑنے کو کچھ اختیار لیتا جا۔ اختیار دیا گیا ہے ہمیں، اختیار ہے، کچھ اختیار ہے، اس اختیار کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جب بھی کوئی انسان، دیکھیے، جب بھی جو بھی جبر کا قائل ہو، وہ ایک بات یاد رکھے کہ ہر انسان کی کیفیت یہ ہے کہ انسان جب کچھ عمل انجام دینا چاہتا ہے، کوئی قدم اٹھانا چاہتا ہے، تو سوچتا ہے کہ میں اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں، اور جب کہیں جا کر کامیاب ہوتا ہے یا ناکام ہوتا ہے، اگر کامیاب ہوتا ہے تو مسرت کا احساس کرتا ہے، دوسروں سے تحسین طلب کرتا ہے، اس لیے کہ میں نے کیا اچھا کام انجام دیا، اور جب کہیں ناکامی ہوتی ہے تو محاسبہ کرتا ہے کہ مجھ سے کہیں غلطی ضرور ہو گئی۔ انسان فطری طور پر، وجدانی طور پر محسوس کرتا ہے کہ وہ مختار ہے، وہ صاحب اختیار ہے، یہ نہیں کہ وہ مجبور محض ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایک حد ضرور ہے، بس وہی حد ہے جو ممکن کی حد ہوتی ہے۔ بہت دقیق بحث ہو جائے گی، واجب و ممکن، ممکن اور واجب وہ سرحدیں اپنی جگہ ہیں۔ اور اس سے بھی ذرا کھل کر ایک شاعر اہل بیت نے 4 مصروں میں فلسفہ جبر و اختیار کو جو بیان کیا ہے، وہ بھی آپ کے لیے پیغام ہے۔ ہمت نہ ہاریے گا، حوصلہ بلند رکھیے گا۔ دنیا آپ کو مجبور سمجھتی ہے، اور مجبور جتنا سمجھتی ہے اس سے زیادہ مجبور بنانے کی کوشش کرتی ہے۔
آپ اپنے اختیار کا مظاہرہ کیجیے گا۔ ایک شاعر اہل بیت نے یہ 4 مصرے کہے ہیں کہ ہر چند کے جبر خشت بنیادی ہے، ہر چند کے جبر خشت بنیادی ہے، قدرت نے مگر راہ بھی دکھلا دی ہے۔ اٹھے تو دو عالم کو مسخر کر لے، اتنی حد زنجیر میں آزادی ہے۔ اٹھنے کی ہمت تو رہے، حوصلہ بلند رہے، ہمت نہ ہاریں، حوصلہ پست نہ ہو۔ اور بس ایک جملے میں گفتگو کو محوری موضوع سے جوڑ دوں، اتنے فلسفیانہ مباحث کے اشارے کافی ہیں، اب اس سے زیادہ تھوڑی۔ کل میں عرض کر رہا تھا کہ جتنے جبر کے حدود اور حصار ہو سکتے ہیں سب آقا حسین نے توڑے۔ اور آج ایک مثال عرض کر رہا ہوں جو کل مصائب میں تشنا رہ گئی تھی گفتگو۔ عموماً 4 محرم کو لوگ حر کے مصائب پڑھتے ہیں، حر کا تذکرہ سنتے ہیں۔ میں نے علی ابن حر کا بیان کیا تھا، میں اس وقت مصائب ابھی نہیں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، چند لمحے اور آپ کے لینا چاہوں گا بیان فضائل کے باب میں۔ لیکن یاد رکھیے حسین وہ پروردگار اختیار ہے جس نے حر نامی مجبور کو مختار بنا دیا۔ کل میں نے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ بحث کہاں تک پہنچی؟ اگر بحث صرف سرکار سید الشہداء تک رہے تو آپ کہیں گے حسین نور مجسم، حسین نور کبریا، حسین فرزند زہرا، حسین فرزند مصطفیٰ، حسین فرزند علی، حسین معصوم، حسین حجت خدا، حسین امام برحق۔ ہم حسین تو نہیں بن سکتے۔ یزید ہو وقت کا حکمراں، طاغوتیت کا پرچم بلند ہو رہا ہو، دنیا میں ہر طرح سے ظلم و جبر و ستم ہو رہا ہو، تو ہمارے اندر ممکن نہیں ہے کہ ہم حسین جیسا اقدام کر سکیں اور ہم دنیا کو چھوڑ کے آخرت قبول کر سکیں۔ اگر بات صرف حسین تک رہتی تو عذر موجود تھا، حسین نے حر کو کیسا با اختیار بنا دیا۔ ہم پر اور آپ پر حر نے حجت تمام کر دی۔ اور حر کی تربیت کس نے کی؟ حسین ابن علی۔ ہاں یہ ضرور ہے، یہ ضرور ہے، یہی اسی کو تو کہتے ہیں معجزہ۔ آپ عجب انداز کے معجزات سننا چاہتے ہیں؟ ایک انسان پیدا کہیں ہوا، کسی کی آغوش میں تربیت پائی، کسی دور دراز شہر میں رہا، اور جناب والا کسی کا ملازم ہے، ظاہر سسٹم کا حصہ تھا نا، اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ کا حصہ تھا، اس وقت کے سسٹم کا حصہ تھا۔ حر سرکار ابو عبداللہ کہاں ہے؟ مدینے میں۔ حر کہاں ہے؟ کوفے میں۔ جو ادھر کے آنے والے انسانوں کی تربیت کرنے والے ہوتے ہیں، اور جب وہ ارادہ کر لیں کسی کی تربیت کا تو ایک گھونٹ پانی پلا کے قسمت بدل دیتے ہیں۔ یا چند جملے گفتگو کر کے یہ ہم ہیں کہ ہمیں کسی بچے کو پڑھانے کے لیے یا کسی بڑے کو پڑھانے کے لیے وقت چاہیے۔ ہاں چاہیے، عام انسان کو وقت چاہیے، پڑھنے کے لیے بھی پڑھانے کے لیے بھی۔ شجر علم یوں ہی شجر سایہ دار نہیں بنتا، علم کے لیے وقت بھی ضروری ہے، کسی علم میں کمال اور مہارت کے درجے تک پہنچنے کے لیے۔ کبھی یہ نہ سوچیے گا کہ رات بھر میں علامہ ہو جائیں گے، نہیں، بہت بڑی غلطی ہوگی۔ عمر چاہیے، عمر، وقت بسر کرنا ہوتا ہے۔
کسی بھی علم میں درجہ مہارت اور درجہ کمال تک پہنچنے کے لیے وقت چاہیے. خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ارشادات میں یہ موجود ہے کہ دیکھو اگر تمہیں علم حاصل کرنا ہے تو وقت دو، وقت، عمر نظر کرو. تو یہ ہمارے لیے ہے. مگر اگر وہ کسی کی قسمت بدلنا چاہیں، وہ تربیت کرنا چاہیں، تو یا تو ایک گھونٹ پانی پلا کے شخصیت بدل جاتی ہے، یا چند فقرے گفتگو کر کے، جس کی مثال زہیر قین ہے. حضرت زہیر مشہور یہ ہے. اب یہ فقرہ جو ہے کتاب تاریخ طبری اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ زہیر قین شیعیان عثمان میں سے سمجھے جاتے تھے، عثمانی سمجھے جاتے تھے، یعنی گویا شیعیان علی ابن ابی طالب میں سے نہیں تھے، یا شیعیان علی ابن ابی طالب میں شمار نہیں ہوتے تھے، اور وہ کوفے میں رہتے تھے. اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ دراصل زہیر کو مکے بھیجا تھا اسی سسٹم نے، اور وہ مکے سے جب سرکار سید الشہداء نکلے ہیں تو جلدی سے حج تمام کر کے زہیر سرکار سید الشہداء کے قافلے کے پیچھے پیچھے چلتے رہے، اور جہاں جناب سید الشہداء اپنا خیمہ برپا کرتے تھے اس سے تھوڑے فاصلے پہ اپنا خیمہ برپا کرتے تھے. گویا ایک طرح کی نگرانی فرما رہے تھے، نگرانی کر رہے تھے زہیر. لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ آقا ابو عبداللہ نے اپنا خادم بھیج دیا کہ زہیر سے کہو حسین ملنا چاہتے ہیں. اور اب جب زہیر گئے ہیں تو بس ایک ملاقات ہی تو تھی، چند جملے کیا کہا حضرت نے اور کیا سنا زہیر نے. یا اب میں کیا عرض کروں کہ عجب نہیں کہ جناب سید الشہداء علیہ السلام نے گفتگو کے ساتھ ساتھ کچھ مناظر بھی دکھا دیے ہوں، اس میں کوئی شک نہیں. ہاں یہ باتیں بھی دوسروں کی سمجھ میں نہیں آتی ہیں تو اب ان کی مجبوری ہے، ورنہ سرکار سید الشہداء کا بھی ضبط کیجئے گا. ابھی چند جملے عرض کروں گا میں. سرکار سید الشہداء کا تصرف بحیثیت امام، ان کا اختیار، ان کا تصرف کتنا تھا؟ مجبور تھے یا مختار؟ مختار. اور کیسے مختار کہ جب جناب ام سلمہ سے رخصت ہو رہے تھے اور بی بی ام سلمہ نے کہا کہ بیٹے حسین تم کربلا نہ جاؤ، تم کوفے نہ جاؤ، عراق نہ جاؤ، تو آپ نے فرمایا کہ یہ جناب بی بی ام سلمہ وہ بزرگوار خاتون ہیں جنہیں حضرت امام حسین یا اماہ کہہ کے خطاب کرتے تھے، اے مادر گرامی. تو آپ نے فرمایا کہ مادر گرامی آپ سمجھتی ہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے جو نانا نے آپ سے باتیں کہی ہیں. اور پھر آپ نے، ظاہر میں پورے جملے نہیں دہرا رہا ہوں ورنہ آپ کی صدائے گریہ بلند ہو جائے گی. صرف معجزے کا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اشارہ کیا اور تمام زمینیں پست ہوئیں، زمین کربلا بلند ہوئی، آپ نے ہاتھ بڑھایا، ایک مٹھی خاک اٹھائی اور جناب بی بی ام سلمہ کو یہ کہہ کر دیا کہ یہ خاک اس خاک کے ساتھ رکھ لیجئے جو نانا دے کر گئے. یہ معجزہ ہے نا. تو جو آقا حسین جناب ام سلمہ کو یہ مناظر دکھا سکتے ہیں، انہوں نے زہیر کو کیا دکھایا ہمیں نہیں معلوم. لیکن بس ہے ملاقات ایک ہے، ایک مختصر سی ملاقات، اور زہیر کی شخصیت بدل گئی. ایک مختصر سی گفتگو اور حر کی شخصیت بدل گئی. توجہ ہے.
اگر معصوم اپنے ارادہ کن فیکونی سے کام لے، پھر وہی ہر قدم پر سوچنا ہوں کہ میں نے کیا کہہ دیا، اور خدا معلوم کون کیا سمجھے گا اور کتنا سمجھے گا اور کتنا اعتراض کرے گا. یہ دیکھیے کھلا ہوا شرک، کن فیکونی کا ارادہ تو خدا کے لیے مخصوص ہے. کس نے کہا خدا کے لیے مخصوص ہے؟ خدا نے اپنی کوئی چیز اپنے لیے مخصوص رکھی نہیں ہے، اپنے خاص بندوں کو عطا کر دیتا ہے. خدا نعوذ باللہ خاکم بدہن خاکم بدہن نقل کفر کفر نواشد. خدا کوئی بخیل ہے؟ خدا مجبور ہے؟ خدا فقیر ہے؟ خدا غنی ہے، غنی علی الاطلاق. خدا جواد ہے، سخی ہے، کریم ہے، عطا کرنے والا ہے. اور کوئی چیز اس کی عظمت اور اس کی بلندی یہی ہے کہ وہ مخلوق کی کسی صفت اور خصوصیت کا محتاج نہیں ہے، اور اپنی ذاتی کوئی صفت اپنے لیے بچا کے نہیں رکھتا، عطا کرتا چلا جاتا ہے. دامن طلب ہونا چاہیے، قابلیت ہونی چاہیے. کون سی قابلیت؟ ابھی بتایا تھا نا تھوڑی دیر پہلے، قبول کرنے کی صلاحیت. جو ادھر سے عطا ہو وہ ہم قبول کر سکیں. وہ قابلیت نہیں جو عطا کو روک دے کہ جناب آپ ہی نہیں میں بھی قابل ہوں. وہ قابلیت نہیں، قبول کرنے کی صلاحیت. وہ سب عطا کرتا چلا جاتا ہے. جو کچھ آپ کے پاس ہے کس کی عطا ہے، اور جو کسی کے پاس ہے وہ کس کی عطا ہے. آدم کو علم کس نے دیا؟ موسیٰ کو ہیبت کس نے دی؟ ابراہیم کو خلت کس نے دی؟ جس کو جو کچھ ملا اسی کا عطا کردہ ہے. حضرت سرور کائنات محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور اول ہیں، خلق اول ہیں، تعین اول ہیں. حقیقت محمدیہ کے کنہ تک ہم نہیں پہنچ سکتے، مگر وہ ہیں مخلوق و مربوب. اللہ نے خلق کیا ہے، یہ خلق ہوئے ہیں، اور جو کچھ ان کے پاس ہے اسی کی عطا ہے، اسی کی عطا ہے. پروردگار کی عطا ہے، اللہ رب العالمین کی عطا ہے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کیا کیا کمالات تھے امیر المومنین میں، کیا کیا کمالات تھے. اب میں کہوں تو آپ کہیں گے کہ آپ عقیدت میں کہہ رہے ہیں، ارادت مندی میں کہہ رہے ہیں، اور حضور اگر گواہی دیں. حضور کا ارشاد ہے کہ جو آدم کو ان کے علم کے ساتھ، نوح کو ان کی عظمتوں کے ساتھ، موسیٰ کو ان کی، عیسیٰ کو ان کے زہد کے ساتھ، خلیل خدا کو ان کی خلت کے ساتھ دیکھنا چاہے وہ علی ابن ابی طالب کو دیکھ لے. کس کی گواہی ہے یہ؟ مسند امام احمد ابن حنبل اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، یا اور دوسرے علماء کی کتابیں دیکھ لیجئے گا. میں نہیں عرض کر رہا ہوں، پیغمبر نے فرمایا ہے جو آدم تا عیسیٰ تمام انبیاء کو دیکھنا چاہے ان کے کمالات کے ساتھ، ان کے معجزات کے ساتھ، وہ علی ابن ابی طالب کو دیکھ لے. یہ سب علی ابن ابی طالب میں معجزات و کمالات و فضائل تھے، مگر عطا کس نے کیا تھا؟ خدا نے. یہ اور بات ہے کہ انہوں نے اس آیت کی روشنی میں ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، جو کچھ ادھر سے ملا تھا اس شان کے ساتھ عطا کیا ہے، اس شان کے ساتھ نظر مولا کیا ہے کہ پیغمبر سے پوچھا جاتا تھا علی کے پاؤں میں تیر پیوست ہے اور بہت تکلیف محسوس کر رہے ہیں، صلاتی صلاتی صلاتی، مقام دیکھیے گا. علی کی نماز
کہ علی کے پاؤں میں تیر پیوست ہے، نکالا نہیں جا رہا ہے. کہا ٹھہر جاؤ، جب علی تکبیرۃ الاحرام کہیں، نماز میں مشغول ہو جائیں تو تیر نکال لینا، علی کو خبر بھی نہیں ہوگی. نماز سے لے کر اور تمام زندگی کے مناسک، اب میں مناسک حج نہیں کہہ رہا ہوں، مناسک حیات علی، تمام اعمال، تمام خدمتیں کس شان سے نظر مولا کی ہیں. نماز میں تو خیر بہت سے اور لوگ ہوش و حواس جمع کر کے خدا کے سامنے خضوع و خشوع کا مظاہرہ کر لیتے ہیں. سب سے زیادہ جہاں حواس گم رہتے ہیں وہ میدان جنگ ہے. علی وہ ہے کہ مصلی عبادت، محراب نماز سے لے کر اور میدان جنگ تک یکساں للہیت کی شان ہے علی میں. نماز پڑھتے ہیں تو اس شان سے کہ جہاں اپنی ذات کی خبر نہیں ہوتی، اپنے جسم سے بے خبر، اپنے جسد سے بے پرواہ، حق سبحانہ و تعالی کے تصور میں مستغرق، فنا فی اللہ اور بقا باللہ کی اصطلاحیں تصوف کی کتابوں میں لکھنا آسان ہے، پیکر میں ڈھال کے علی نے دکھایا. بڑے بڑے تصوف کے لٹریچر ہم نے دیکھے ہیں، فنا فی اللہ بقا باللہ، فنا فی اللہ بقا باللہ. دیکھنا ہے فنا فی اللہ کیا ہوتا ہے، بقا باللہ کیا ہوتا ہے، علی کو نماز میں دیکھو. اور نماز ہی نہیں، میدان جنگ میں چلو. ابھی آج کل تو گھر گھر مولانا روم کا تذکرہ عام ہو گیا ہے. رومی اور رومی کے بہانے سے پتہ نہیں کیسی تعلیمات آپ تک پہنچ رہی ہیں. اور جب سے یونیسکو نے مولانا روم پر پورا سال منایا تھا، اور اس کے بعد ایک خاص منصوبہ ہے کہ تصوف اور روم، مولانا روم کے حوالے سے اس قوم کے بچوں کو ایک خاص انداز پر ڈھالا جائے. لیکن انہی مولانا روم کو پڑھیے، مولانا روم نے ایک خاص کیفیت کے ساتھ اس واقعے کو نقل کیا ہے. جنگ خندق میں علی ابن ابی طالب جب تشریف لے گئے ہیں، اب یہ بہرحال میں عموماً جنگیں کم پڑھتا ہوں اور جنگ پڑھنے کا وقت بالکل نہیں رہ گیا، لیکن بس ماحول کا حوالہ دے دوں، ذہن تازہ ہو جائے آپ کا. جنگ میں یوں ہی انسان میں غیظ و غضب ہوتا ہے، لیکن جب ماحول ایسا ہو کہ غصے میں اور اضافہ ہو جائے تو پھر انسان کچھ نہیں سوچتا، بس یہ سوچتا ہے کہ ہمیں دشمن کو قتل کرنا ہے. یاد ہے میری شجاعت کی تعریف، غالباً پہلی مجلس میں کی تھی، پہلی یا دوسری مجلس میں. شیر شجاع نہیں ہوتا، یہ انسان ہے جو شجاع ہوتا ہے. شیر درندہ ہوتا ہے، شیر کے سامنے جو آتا ہے وہ چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے. یہ انسان ہے جو دشمن کے سامنے اٹھی ہوئی تلوار کو بھی روک لیتا ہے. تلوار بے اختیار مار دینا شجاعت کا کمال نہیں ہے، تلوار کو روک لینا شجاعت کا کمال ہے. یاد ہے نا؟ اور وہ بھی کس کس انداز میں، کہاں لوگ عموماً، معاف فرمائیے گا میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں آقا امیر المومنین علیہ السلام کی عظمتوں کے پیش نظر، ورنہ کسی کی توہین مقصود نہیں ہے. عموماً لوگ شجاعت امیر المومنین کا جو بیان کرتے ہیں وہ نہایت سطحی اور ناقص، اس لیے کہ صرف وہ مناظر دکھاتے ہیں جہاں جہاں علی نے تلوار چلائی ہے. یہ تو شجاعت کا ابتدائی مظاہرہ ہوتا ہے، وہ مناظر دکھاؤ جہاں جہاں علی نے تلوار روکی ہے. ماشاءاللہ
بے اختیار چلتی ہوئی تلوار رک جائے، کیا انسان ہوگا وہ، کیا خود پہ اختیار ہوگا اور کیا عالم پہ اختیار ہوگا۔ عمرو ابن عبد ود کو جب امیر المومنین علیہ السلام نے زیر کیا اور چاہتے تھے کہ سر قلم کریں، تو اس نے گستاخی کچھ ایسی کی کہ آپ نے چھوڑ دیا اور پیچھے ہٹائے۔ اب اسے کیا کہیں گے؟ صبر، شجاعت، یا یہ سارے الفاظ چھوٹے ہو جاتے ہیں؟ علی کا ایک عمل اتنا بڑا ہو جاتا ہے، علی کا یہ عمل اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ دنیا کی ڈکشنریوں میں اس کو پیش کرنے کے لیے الفاظ موجود نہیں ہیں۔ جب ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ امیر المومنین کا یہ ایک عمل، یہ ایک ادا اس قدر عظیم ہے کہ اس کی تعبیر کے لیے، اس کے بیان کرنے کے لیے لغت میں الفاظ نہیں ہیں، تب تو پیغمبر نے کہا تھا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت روز خندق ثقلین کی عبادت سے بڑھ کر۔ ثقلین کی عبادت سے بڑھ کر۔ اور کون کہہ رہا ہے؟ حضور فرما رہے ہیں۔ جس کا دل چاہے حضور کو کہہ دے کہ آپ مبالغہ فرما رہے ہیں، غلو کر رہے ہیں، نعوذ باللہ نستجیر باللہ۔ حضور کا ارشاد ہے۔ بس اب یہ کیوں ہٹ گئے تھے پیچھے؟ کیوں ہٹ گئے تھے؟ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز اسی کے لیے، میرے تمام اعمال اسی کے لیے، میری تمام عبادتیں اس کے لیے، میری قربانیاں اس کے لیے، میری زندگی اس کے لیے، تو میری جنگ بھی اس کے لیے، میری صلح بھی اس کے لیے۔ میں تیرا سر قلم کروں گا تو صرف بخاطر خدا، اگر میرا غصہ شامل ہو جائے گا تو تلوار روک لوں گا۔ یہ ہے علی۔ تو اب دیکھیے کہ یہ دو آیتیں قرآن مجید کی جو آپ کے سامنے مسلسل پڑھ رہا ہوں، یہ کیا ترجمہ پڑھ کے سمجھ میں آ جائے گا؟ یہ تفسیریں سمجھ میں، سب چیزیں تفسیروں کا مطالعہ کر کے بات سمجھ میں آ جائے گی؟ جب تک محمد اور آل محمد علی اور آل علی، حسین اور آل حسین، فاطمہ اور آل فاطمہ، ابو طالب اور آل ابو طالب، جب تک ان کے یہ تابناک چہرے اور یہ تابناک سیرتیں سامنے نہ ہوں، اس وقت تک بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ کس طرح پوری زندگی نظر مولا کی جاتی ہے اور کس طرح موت نظر مولا کی جاتی ہے۔ بس گفتگو تمام۔ آج 5 محرم ہو گئی۔ سرکار سید الشہداء کا مرتبہ تو ظاہر بہت بڑا مرتبہ ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سادہ سی تعبیر ہے، جب کوئی تعبیر مسلسل سنتے رہیں اور دہراتے رہیں تو اس کی جو حقیقی معنویت ہے اس کی طرف سے توجہ ہٹ جاتی ہے۔ تو آپ کہتے ہیں خامس آل اربع، پنجتن پاک، ان میں کی 5ویں ہستی سرکار سید الشہداء، اس پوری کائنات میں 5واں مرتبہ سید الشہداء کا، پوری کائنات ہستی میں بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر کون ہے؟ مصطفیٰ۔ بچوں کی طرح سبق دہرانے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کس کا رتبہ ہے؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ پوری کا عالمین میں
اور اس کے بعد کس کا رتبہ ہے؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ. تو اسے سمجھیں کہ یہ جو پنجتن پاک کا تصور کیا ہے، خامس آل ابا کا تصور کیا ہے. اب آپ سوچیے کہ غالب نے کیوں کہا تھا، پھر دہراؤں، غالب معمولی شاعر ہے، سادہ سے انداز میں کیا کہہ جاتا ہے. سلام اسے کہ اگر بادشاہ کہیں اس کو تو پھر کہیں کہ کچھ اس سے سوا کہیں اس کو. نہ بادشاہ نہ سلطان، یہ کیا ستائش ہے، کہو کہ خامس آل ابا کہیں اس کو. سلام اسے کہ اگر بادشاہ کہیں اس کو تو پھر کہیں کہ کچھ اس سے سوا کہیں اس کو. نہ بادشاہ نہ سلطان، یہ کیا ستائش ہے، کہو کہ خامس آل ابا کہیں اس کو. یہ حسین خامس آل ابا ہیں، یعنی پوری کائنات میں، عالمین میں حسین کا 5واں رتبہ ہے اس فہرست کے ساتھ. حسین اور آل حسین. یہ کربلا میں جو منتخب اپنے خاندان کے افراد کو لے کے آئے تھے اور اپنے اصحاب کو، ان میں کیا کیا مناظر ہمیں ملتے ہیں کہ جہاں سب نے اپنی زندگیاں نظر مولا کر دی. اور اس میں سب سے بڑی بات، مردوں کے ساتھ آج خواتین کو خصوصیت سے میں خطاب کروں گا، خدا شناسی پیدا کریں. کلمہ پڑھا ہے نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھا ہے نا اسلام کا، کلمہ پڑھا ہے نا ایمان کا. اشہد ان علی ولی اللہ پڑھا ہے نا یہ کلمہ. تو اس کا حق ادا کیجیے. خود غرضی نہیں، خود پرستی نہیں، حسد نہیں، دنیاوی مسابقہ مقابلہ نہیں. خدا کو پیش نظر رکھیے. بچوں کی تربیت اس طرح کیجیے جیسے کربلا کی ماؤں نے کیا تھا. ہر ماں اپنے بچے کی سلامتی چاہتی ہے اور چاہنا بھی چاہیے، مگر جب بات نظر مولا کرنے کی آ جائے تو پوری شجاعت کے ساتھ، پورے صبر کے ساتھ، پورے استقامت کے ساتھ. یعنی کربلا کی ہر ماں اپنے بچے کو مرنے کے لیے تیار کر رہی تھی. محیایا و مماتی للہ رب العالمین. ہماری زندگی بھی خدا کے لیے، ہماری موت خدا کے لیے. کوئی ماں یہ نہیں بتا رہی تھی اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو، بیٹا دیکھو کل اگر جنگ چھڑ جائے تو اپنی سواری کا گھوڑا تیار رکھنا، اور جہاں تک ممکن ہو سکے دیکھو فلاں گاؤں قریب ہے یا فلاں قبیلہ قریب ہے یا کوفہ قریب ہے، بچ کے چلے جانا، زندگی بچا لے. نہیں بیٹا، کل جان دینا ہے، کل قربان ہونا ہے. آقا حسین سے ہمیں شرمندگی نہ ہو، اور حسین کی ماں فاطمہ زہرا سے ہمیں شرمندگی نہ ہو. اجرکم علی اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے، سوائے غم آل ابا کے اور کسی کا غم آپ کو نہ رلائے. ہاں وقت کم ہوتا ہے، مطالب بہت زیادہ ہیں. ایک خاص انداز سے لوگ مسائل پڑھتے آئے ہیں، اور میں خود کو بھی قصوروار سمجھتا ہوں. اتنی عمر ہو گئی، ایک خاص انداز سے بس پڑھتا چلا آ رہا ہوں. ابھی کربلا کی تفسیر مکمل نہیں ہوئی ہے، ابھی بہت سے پہلو ہیں جو بیان نہیں ہوئے ہیں، اور اگر بیان کروں تو آپ کہیں گے کہ یہ تو ہم پہلی بار سن رہے ہیں. خدا کی قسم کربلا کی تاریخ بہت ناقص لکھی گئی. حسین اور اہل بیت حسین اور اصحاب حسین کے پورے کارنامے ہم تک نہیں آئے ہیں ابھی. اور اسی لیے میں نے کہیں یہ جملہ لکھا ہے کہ تاریخ اس سلسلہ روز و شب کی طرح جتنی تاریخ ہے، جتنی تابناک ہے، روشن ہے، اتنی ہی تاریخ بھی ہے. جیسے دن روشن ہوتا ہے اور رات تاریخ ہوتی ہے، ایسے ہی سلسلہ روز و شب کی یہ جو تاریخ ہے نا، یہ جتنی روشن ہے اتنی ہی تاریخ بھی ہے.
جتنا ذکر معصوموں کا ہم تک پہنچ گیا بس یہ روشنی ہے تاریخ کی، باقی تو سب تاریکی ہی تاریکی ہے. اور کتنا ذکر نہیں پہنچا، بہت ہے جو نہیں پہنچا. ایک خاص تہذیب، ایک خاص ڈسپلن جسے پابند، جس کو فالو کیا ہے، جس کو برتا ہے اصحاب حسین اور اہل بیت حسین نے. یہ جنگ معمولی جنگ نہیں ہے، چند ساعتوں کی جنگ نہیں ہے. آپ صرف یہ دیکھیں کہ جب تک اصحاب زندہ رہے بنی ہاشم میں سے کسی ایک فرد تک ایک تیر نہیں پہنچنے دیا اصحاب نے. کیا اصحاب تھے. تبھی تو آقا حسین نے کہا تھا نا، مجھے وہ اصحاب ملے ہیں کہ جو نہ میرے نانا رسول مختار کو ملے، نہ میرے بابا حیدر کرار کو ملے، اور مجھے وہ اہل بیت ملے ہیں کہ ان سے زیادہ باوفا اور صلہ رحم کرنے والا کوئی دنیا میں نہیں ہے میری نگاہ میں. یعنی میرے اصحاب سے زیادہ باوفا اور میرے اہل بیت سے زیادہ صلہ رحم کرنے والا کوئی دنیا میں موجود نہیں ہے. یہ آقا حسین کی گواہی ہے. جب تک اصحاب رہے بنی ہاشم تک ایک تیر نہیں پہنچا. اور بنی ہاشم میں کون کون تھا؟ آل عقیل، آل جعفر اور آل علی. جب تک آل عقیل کا کوئی زندہ رہا آل جعفر تک باری نہیں آئی. جب تک آل جعفر کا ایک فرد باقی رہا آل علی تک باری نہیں آئی. دنیا نہیں سمجھ سکتی کربلا کیا ہے. کتنا بڑا معجزہ ہے کربلا. اب ظاہر ہے کہ سب کی شہادتیں بیان نہیں ہوتی اور یہی چند دن رہ گئے ہیں. مجھ میں بھی سکت نہیں ہے کہ میں سب شہادتیں پڑھ سکوں. جب تک جناب عقیل ابن ابی طالب کی اولاد موجود رہی اس وقت تک جناب جعفر طیار کی اولاد تک باری نہیں آئی. اور جب وہ شہید ہو گئے، یعنی بنی ہاشم میں سے چند شہید ہو گئے، تو پھر جناب زینب کے لال جعفر ابن عبداللہ ابن جعفر طیار کے بیٹے عون ابن عبداللہ اور محمد ابن عبداللہ، یہ دونوں نوجوان محاورتاً انہیں بچہ کہا جاتا ہے. محاورتاً اس لیے کہ بچے جتنے بھی بڑے ہو جائیں ماں باپ کی نظر میں تو بچے ہی رہتے ہیں. 18 برس کا جوان یا 20 برس کا جوان بچہ کہلاتا ہے، ہوتا ہی ہے ماں باپ کے لیے بچہ. لیکن یہ عون و محمد دونوں جناب قاسم سے بڑے تھے عمر میں. اب بالکل بالتعین میں عمر تو نہیں اس وقت مقرر کرنا چاہتا اور بیان کرنا چاہتا، وہ کتابی مسئلہ ہے. جناب عون اور جناب محمد دونوں جناب زینب کے بیٹے ہیں. وہ اختلاف ذہن سے نکال دیجئے کہ ایک بیٹا بی بی کا تھا اور ایک بیٹا کسی اور کا تھا. یہ دونوں بیٹے زینب کے بیٹے ہیں. اور زینب نے دونوں بیٹوں کو مرنے کے لیے آمادہ کیا ہے. پہلے محمد آئے. اب یہ واقعہ، یہ روایت شاید نہ سنی ہوگی آپ نے، تو آج سن لیجئے. پہلے محمد آئے، ماموں سے اجازت لی. ماموں نے پہلے اجازت نہیں دی مگر پھر مجبور ہوئے اجازت دی. محمد گئے میدان جنگ میں، رجس خانی کی، خوب جہاد کیا. جہاد کرتے کرتے ایک شقی نے پیچھے سے آ کر سر مبارک پہ وار کیا. محمد زخمی ہوئے، شہید ہوئے، زمین پر آئے اور آواز دی، ماموں جان میرا آخری سلام. بس اب یہاں پر یہ روایت ہے جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں. جب بھی کوئی صحابی تہذیب کربلا جیسی جنگ میں تہذیب
اور امام کا رتبہ اور اذن کی حقیقت، اذن کی حقیقت۔ جب بھی کوئی صحابی یا کوئی اہل بیت کا فرد جاتا تھا میدان میں، پہلے اذن لیتا تھا پھر جاتا تھا۔ آقا اجازت ہے، آقا اذن ہے، توجہ ہے۔ محمد جناب زینب کے فرزند جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کے فرزند محمد اجازت لے کے گئے، اور جب عون نے دیکھا کہ محمد شہید ہو گئے تو عون سے بھائی کی شہادت برداشت نہیں ہوئی۔ عون محمد کے قاتل کے پیچھے گئے اور ایک کاری وار کیا، اس قاتل کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد فوراً پلٹ کے آئے، ماموں کے پاؤں پہ سر رکھ دیا۔ آقا مجھے معاف کیجئے گا، آپ کی اجازت کے بغیر، آپ کی اجازت کے بغیر میں نے ایک اقدام کیا ہے، مجھے معاف کیجئے اور اب اذن عطا کیجئے، اجازت دیجئے کہ جا کر شہید ہو جاؤں۔ کیا تہذیب ہے، کیا تہذیب ہے، کیا امام وقت کا مرتبہ ہے، کیا امامت کی معرفت ہے، کیا ولایت کی معرفت ہے۔ آقا نے سینے سے لگا کے گریہ کرنا شروع کیا، خوب گریہ کیا، اور اس کے بعد عون کو بھی اجازت دی۔ عون میدان میں گئے اور پھر نئے سرے سے جنگ کی، خوب جنگ کی۔ جنگوں کی تفصیلات جن علماء نے لکھی ہیں وہ میرے نزدیک قابل غور ہے۔ اب بہت سے حضرات نہیں پڑھتے ہیں وہ چیزیں، مگر میں عرض کر رہا ہوں وہ قابل غور ہیں۔ آپ یہ نہ سوچئے گا کہ اس میں کوئی مبالغہ ہے۔ خوب جنگ کی، کئی سوار قتل کیے، بہت سے پیادوں کو قتل کیا، پیادے جو لڑنے آئے تھے، اور اس کے بعد عون بھی شہید ہو گئے۔ بس یہاں پر میں ایک روایت جو میں نے سب سے پہلی بار اپنے برادر معظم پروردگار ان کا سایہ عاطفت ہمیشہ ہمیشہ سلامت رکھے، جو اس مرکز اور اس مسجد کے بانی ہیں، جناب حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید ذوالقدر رضوی صاحب تشریف فرمائے۔ سب سے پہلے یہ روایت میں نے ان سے سنی تھی اور اس لیے آج دہرا رہا ہوں آپ کے سامنے کہ جناب عون اور جناب محمد دونوں شہید ہیں۔ آقا حسین میدان میں آئے، محمد کا لاشا اٹھایا، خیمے میں لے کے آئے۔ عون کا لاشا اٹھایا، خیمے میں لے کے آئے۔ خیمے کا عالم کیا ہے؟ خیمے کا عالم یہ ہے کہ جب بھی بنی ہاشم میں سے کسی کا لاشا آتا تھا تو آگے آگے زینب ہوتی تھی۔ زینب سب کو پرسا دیتی تھی، کیونکہ بیویوں میں زینب کا رتبہ بھی بڑا تھا، زینب کا سن بھی بڑا تھا۔ بی بی زینب کی ولادت عہد پیغمبر کی ہے، بی بی کا سن بھی بڑا تھا، بی بی کا رتبہ بھی بڑا تھا۔ بی بی سب سے پہلے آتی تھی اور سب سوگواروں کو پرسا دیتی تھی، سب کو تسلی دیتی تھی، خود سوگوار بن کے ماتم کرتی تھی۔ اور زینب تو وہ ہے جس نے صرف بنی ہاشم کے شہیدوں کو نہیں، اصحاب کا ماتم کیا ہے۔ مگر جب عون و محمد کے لاشیں آئے تو زینب نظر نہیں آئی۔ اسے کہتے ہیں نظر مولا کرنا۔ اور آقا حسین نے کیا کیا؟ ایک طرف عون کا لاشا، ایک طرف محمد کا لاشا، خود درمیان میں لیٹ گئے۔ کبھی ایک کروٹ لیتے تھے، ایک بیٹے کو سینے سے لگاتے تھے، پیار کرتے تھے، کبھی دوسری طرف سینے سے لگاتے تھے، پیار کرتے تھے۔ بیٹا عون، بیٹا محمد، تم نے اللہ کی بندگی کا حق ادا کر دیا۔ اور اس کے بعد جب آقا کی یہ کیفیت دیکھی ہے، بیویوں نے خیمے میں کوہرام برپا ہوا۔ اس کے بعد آقا اٹھے، کہا میری بہن زینب
دعائه وتسليما لأمره پروردگار معبود ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما پروردگار معبود ان عزاداروں کی حفاظت فرما پروردگار ان کی حاجتوں کو پورا کر پروردگار نام حسین کا صدقہ نام حسین کا صدقہ دنیا کے تمام عزاداروں کو سرفراز کر دنیا سے دہشت گردی کا بے امنی کا نام و نشان مٹا دے امن و عافیت کی زندگی عطا فرما اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت کا پرچم لہرا دے ماتم حسین